گھریلو تشدد کسی خاص طبقے کی میراث نہیں اور اس کا معاشی تنگی اور سماجی حالات سے بھی براہ راست تعلق نہیں، البتہ بگڑی ہوئی نفسیات سے ضرور تعلق بنتا ہے۔ مثلا راولپنڈی کی پڑھی لکھی اعلیٰ سرکاری ملازمہ ہنا جاوید کی موت کو ہی لے لیں۔ وہ وفاقی اداروں میں خدمات انجام دے رہی تھیں۔ گزشتہ برس نومبر میں ان کی شادی بھی بظاہر ایک پڑھے لکھے شخص سے ہوئی۔ 4 روز پہلے ان کی لاش گھر کے باتھ روم سے ملی، ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے، گلے میں بجلی کی تار، منہ پہ کپڑا ٹھسا ہوا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جبکہ پسلیوں اور کولے پہ بھی زخموں کے نشانات ہیں۔ دل کے ارد گرد خون کا ایک لوتھڑا بھی پایا گیا ہے۔ البتہ موت کی حتمی وجہ فورینزک رپورٹ سے ہی پتہ چل سکتی ہے۔ ہنا کے قتل کا مقدمہ ان کے بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اس میں ہنا کے شوہر، سسر اور ایک گھریلو ملازم کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم شوہر اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ان کے DNA ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ ملزم سسر نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ ہنا اور اس کے شوہر کے درمیان شادی کے فوراً بعد ہی مختلف معاملات پہ اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ پولیس نے سسر کو عمر رسیدہ ہونے کے سبب فی الحال حراست میں تو نہیں لیا، البتہ تفتیش مکمل ہونے تک علاقے میں ہی رہنے کا پابند کیا ہے۔ ہنا کے جو شوہر ہیں فیصل اصغر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کارپوریٹ جو سبجیکٹس ہیں ان پہ وہ لیکچرز دیتے ہیں اور خاصے مشہور ہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے اس پر اظہار افسوس بھی کیا، انصاف کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ یہ بے ایمانہ قتل ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، ان کے جو ان لاز ہیں وہ اس میں الزام ان پر ہے، اور کئی لوگوں نے ریفرنس دیا نور مقدم کیس کا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو ایک جج صاحب نے ریمارک دیا تھا کہ یہ جو لیو ان ریلیشن شپس ہوتے ہیں یہ اس مسئلے کی جڑ ہیں۔ اس کیس میں تو شادی شدہ میاں بیوی ہیں، اور اس میں اس طرح کی واردات ہونا بے ایمانہ طریقے سے، جو پبلک ری ایکشن ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اس طرح کے کیسز میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وکٹم کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ آپ نے کیا سوچ کے شادی کی، آپ نے پہلے بھی کچھ کھٹ پٹ ہوئی ہوگی، آپ نے کیوں نہیں انٹروین کیا۔ اور یہ بھی اب ہماری ڈسکورس کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے کہ پھر ان کو گڈ ٹو سی کہ بہت سارے لوگ پھر ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، شٹ اپ کال بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار جو پرپیٹریٹر ہے، جس نے جرم کیا ہے، آپ اس کا ملبہ جو ہے وہ وکٹم پر آپ کیسے ڈال رہے ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ڈبیٹ ایوالو کر رہی ہے۔ کئی کیسز پہلے ہو چکے ہیں، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ جو باشعور لوگ ہیں وہ چپ کر کے پھر نہیں بیٹھتے اور سمجھانے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ ٹیکسلا کا پنڈی کا ایک اور کیس ہے۔ ایک ٹک ٹاکر ہیں عائشہ گلمنا، 14 اگست کو اپنی بہن اور بھائی کے ہمراہ والد کے گھر جانے کے لیے گھر سے نکلیں تو راستے میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پہ فائرنگ کر دی۔ عائشہ گولی لگنے سے مر گئیں اور گاڑی بے قابو ہونے کے سبب بھائی اور بہن بھی زخمی ہو گئے۔ والد نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے لکھوایا کہ ان کی بیٹی 3-4 برس سے ٹک ٹاکر تھی اور اس کے تقریباً 13 لاکھ فالورز تھے، مگر تفتیش سے اندازہ ہوا کہ یہ مقدمے میں جیسا کہ والد نے لکھوایا کوئی رقم کی لین دین کا جھگڑا نہیں لگتا، بلکہ خود عائشہ کا خاندان اس قتل میں ملوث ہو سکتا ہے، یہ پولیس کا شبہ ہے۔ چنانچہ پولیس نے ٹک ٹاکر کے والد اور بھائی سمیت 5 رشتہ داروں کو تفتیشی حراست میں لے رکھا ہے۔ پولیس سے 100 سے زائد CCTV فوٹیجز دیکھ کے اس اندازے پہ پہنچی کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک ہم روزانہ یہ کہانیاں سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس میں والد اور بھائی جو ہیں اب وہ پرائم سسپیکٹس وہ ہیں۔ اور کراچی میں جو ہے یہ کیس میر رضا علی کا، یہ روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی ٹرن لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے گزشتہ ہفتے ہم نے بھی چلائی تھی وہ ویڈیو، صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میر رضا علی کے اہل خانہ چاہتے ہیں کہ قتل کے اسباب کی تحقیقات عدالتی کمیشن کی بجائے GIT کرے، اس لیے ہم ان کی خواہش کے احترام میں جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دے رہے۔ لیکن گزشتہ روز صوبائی حکومت کے کہنے پہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس عمر سیال کو کمیشن کے لیے نامزد کر دیا۔ ظاہر ہے اس پیش رفت سے
جو خاندان ہے میر رضا کا وہ بھی پھونچکا رہ گیا کہ ہم سے تو کچھ اور کہا تھا، اب کمیشن کیوں بنا دیا. تو انہوں نے پھر سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ بھائی ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہمیں میڈیا سے پتہ لگا ہے. تو ان کے وکیل ہیں جبران ناصر، انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ جے آئی ٹی بنائے، آپ نے ہم سے بغیر پوچھے آپ نے جوڈیشل کمیوں بنایا. کل ایک فیصلہ میڈیا کے ذریعے ہمارے علم میں آیا کہ سندھ حکومت نے 1969 کا جو آرڈیننس ہے سندھ ٹرائیبیونل آف انکوائری، اس کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن آف انکوائری تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج صاحب کو نامزد کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کو لیٹر دیا گیا ہے. اگر موجودہ ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ اس سے تفتیش ہو سک رہی ہے تو پھر آپ مزید لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیل ایجنسیز کی معاونت حاصل کریں. آرڈنری کورٹس کے اندر دہشت گردی کے مقدمات میں بھی اور ادروائز بھی جے آئی ٹیز بنتی رہتی ہیں. جوڈیشل انکوائری ایٹ بیسٹ انویسٹیگیٹنی انکوائری کر سکتی ہے، ریکمنڈیشن دے سکتی ہے، اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ چارج شیٹ 173 کا حصہ نہیں بنتی ہے. تو خواہ ایک ڈپلیکیشن آف ایفرٹ اور یہ ذمہ داری دینا، اپنی ذمہ داری سے بچ کے یہ بری و زماں ہو کے ہائی کورٹ کے کسی سٹنگ جج کو یہ ذمہ داری دینا کہ جی آپ قاتلوں کا تعاقب کریں، آپ ایویڈنس انالائز کریں اور آپ بتائیں کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میرے خیال میں یہ عدالت کے ساتھ زیادتی ہے. کراچی کے نوجوان میر رضا علی کی فیملی کے وکیل جبران ناصر. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کا ستارہ کیوں مسلسل گردش میں ہے، اور الزام جو ہے، تنقید جو ہے وہ وزیر داخلہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی پر ہو رہی ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.